تو لارڈ کرزن کو بہت شوق تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کے کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا، اور میوزیمز اسی نے سارے سرچ کیے. تو وہ ایک دفعہ گیا کسی گاؤں میں، وہاں پر جا کر اس نے اپنا کیمپ لگایا. ساتھ اس کا عملہ تھا 200-250 آدمیوں کا. ویسا ہے بڑی زبردست چیز ہوتی تھی اس زمانے میں. تو وہاں گیا تو وہ اپنے کیمپ میں سویا ہوا تھا، اور لکھتا ہے کہ کوئی آدھی رات کے قریب 1:30-2 بجے مجھے اپنے سینے پہ بہت بوجھ محسوس ہوا، اتنا زیادہ بوجھ کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا. تو لیٹے لیٹے جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک کوئی 25-30 شیر کا کوبرا وہ میرے سینے پہ بیٹھا تھا کنڈلی مار کے، اور پھل اس نے اٹھایا ہوا تھا اور میرے چہرے کی طرف کیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ زندگی اور موت جو تھی اس کے درمیان فاصلہ ہر لمحہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا. لیکن کہنے لگے کہ میں ہلا نہیں، اسی طرح خاموش لیٹا رہا، کوئی چیخ و پکار نہیں کی. اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسان کو پہنچتی ہے، تو میں اس کا انتظار کروں. یہ ایک بڑے حوصلے کی، اور یہ ایک بڑی کرج کی، اور یہ ایک بڑی اعتماد کی بات ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھا کے میرے اس کیمپ کا چھولداری کا ایک آدمی اندر داخل ہوا. اس آدمی نے جب دیکھا کہ ویسے کے سینے کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تو الٹے پاؤں واپس چلا گیا. تو الٹے پاؤں واپس جا کے اس نے ایک جگ لیا دودھ کا، اور اس میں گرم دودھ ڈالا، اور گرم دودھ جو اس نے بعد میں ہلایا اچھی طرح سے کہ اس کی جھاگ، دودھ کی جھاگ اور اس کا گرم پن، حرارت جو تھی اس مگ میں، جگ میں آ گئی. تو وہ لے جا کر اس نے بڑی ہمت کے ساتھ اس آدمی نے اس کے سانپ کے آگے جو پھن اٹھائے ہوئے تھے، جب اس نے دیکھا کہ ایک مرتبان میرے پاس ہے اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے دودھ کی جو اسے بہت پسند ہے، تو وہ آرام سے اس کے اندر اتر گیا، اور اس کے کندھے پہ ایک صافی تھی جو اس نے اس کے اوپر رکھ دی، اور سانپ کو مرتبان کے اندر بند کر لیا. بند کرنے کے بعد باہر آ گیا تو حال دہائی مچ گئی. وہ 200-250 کا عملہ جو تھا سب بیدار ہو گیا، اور ویسے صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ شخص کو کچھ انعام ملنا چاہیے. تو اس نے کہا جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے آپ کی جان بچائی ہے، یہی بہت بڑا انعام ہے، اور میں آپ کو لے کے کیا کروں گا. ہاں یہ بڑی بات ہے. تو لوگوں نے پوچھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے اسٹاف کا تو آدمی ہے ہی نہیں، جو بھی عملہ لے کے آئے تھے یہ تو اس کا ممبر ہی نہیں، یہ تو کوئی باہر کا آدمی کیا. تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جناب میں بندھیل کھنڈ کا معروف چور ہوں، تو میں چوری کرنے آیا تھا. میں نے یہاں سوچا تھا کہ کیمپ لگا ہے اور ویسرائے کا بادشاہ وقت کا کیمپ لگا ہے تو اس میں سے کچھ اچھی چیزیں ملیں گی. اب میں جب داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا. اب آدمیت کا یہ تقاضا تھا کہ میں اپنا پیشہ ایک طرف رکھ کے یہ کام کروں. تو یوں بھی ہو جاتا ہے خواتین حضرات، اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے. اور اتنے محتاط ہونے کی زندگی میں شاید اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ ہم نے اپنے کندھوں کا بوجھ بنا لیا. میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ سوچنے والی بات ہے نا، وہ تو رہے گا، چلتا جائے گا. لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی کو کچھ ڈھیلا رہنے کی بھی ضرورت ہے. کبھی تھوڑا سا آرام بھی کر لے، کبھی تھوڑی سی سیٹی بھی بجا لے. میں نے کئی نوجوانوں سے دیکھا ان کی یونیورسٹی میں جا کے، لڑکیوں کے اسکول میں بھی، کالج میں جا کے میں نے کہا تم کو سیٹی بجانی آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہے، میرے بڑے بھائی بجایا کرتے جس سے میں پوچھتا ہوں. میں نے کہا تمہیں نہیں آتی ہونٹ گول کر کے؟ کہنے لگے نہیں کبھی بجائی نہیں، سیٹی بجانے کا وقت ہی نہیں ملتا. اب کیا کرے انسان، ایسی پریشانیوں کے عالم میں چلا جا رہا ہے. تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، کہ جسے کہتے ہیں کہ ریجڈ لائف، تنی ہوئی زندگی جیسے رسیوں میں بندھی ہوئی ہو ویسی چل رہی ہے. آپ کوئی کھیل بھی انجوائے نہیں کرتے، آپ کوئی تہوار بھی انجوائے نہیں کرتے، ایک عذاب میں پڑے. میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، میری پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں،
وہ ایک پھنسی ہوئی سی لگتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کھل کے دیکھو، اللہ کی زمین کو دیکھو. اللہ کہتا ہے سیروا فی الارض، میری زمین کی سیر کرو، اور تم کو بہت سے اس میں سے چیزیں نہیں کرتے. اعتماد نہیں آتا، یقین نہیں ہوتا ہے کہ یوں اگر ہو رہا ہے تو اس میں سے یوں بھی نکل سکتا ہے، خواہ وہ کتنا کم کیوں نہ ہو. یہ ابھی موراکو کا بادشاہ تھا، کوئی 80-100 برس پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص سے ناراض ہو گیا تو اس نے حکم دیا جیسے جا کے جیل میں بند کر دیا جائے، اور کل صبح 6 بجے اسے پھانسی دے دی جائے، جلاد بلا کے اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو دستخط ہو گئے، جیل چلا گیا. وہ بندہ جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کل صبح ہوگی تو مجھے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، جلاد آئے گا. لیکن وہ بڑا کمپوز تھا، کہنے کا کوئی بات نہیں، ایسے زندگی میں ہوتا ہی رہتا. جیل کا جو داروغہ تھا، ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اسے پتا چلا کہ یہ آدمی جو ہے شطرنج کا بڑا ماہر ہے، اور داروغہ کو شطرنج کھیلنے کا بڑا چسکا تھا. تو اس نے کہا کہ سر آ جاؤ بیٹھے، ایک بازی تو لگ گئے. انہوں نے کہا آ جاؤ. اب اسے تو قتل کیا جانا ہے اور داروغہ نے اسے قتل کرنا ہے حکم شاہی کے مطابق. اور انہوں نے بساط بچھالی، کھیلنے لگے. وہ آدھی رات ہو گئی، وہ پھنس گئی بازی. تو اس بندے نے داروغہ کو شکست دے دی. اس نے کہا دیکھو اب آپ آرام کریں، ریسٹ کریں، صبح میں لوں گا اس کا بدلہ. صبح جو اس کے قتل کیے جانے کا وقت تھا، اس وقت داروغہ جیل نے پھر بتا دی کہ آؤ جناب ایک بازی ہو جائے، یہ قتل وصل تو ہوتا ہی رہے گا، کوئی بات نہیں. اس نے کہا تیرا ستیاناش جائے، تیرا تو بادشاہ نہ صرف تجھے نوکری سے نکال دے گا، میرے ساتھ تیرا سر قلم بھی کر لے گا. جو ڈیوٹی جو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں آئیں. وہ کھیلنے لگ گیا، پھر شطرنج کی بازی شروع ہو. صبح سے شام تک خواتین و حضرات شطرنج کی بازی چلتی رہی ویسی ہی. تو وہ رات کو پھر پھنس گئے. اگلے دن کہنے لگے چلو پھر لگیں گے. 4 دن اسی طرح سے اور 4 راتیں ختم ہو گئی، اور وہ شطرنج کی بازی جو تھی وہ چلتی رہی. وہ قتل کیے جانے کا وقت کہیں بہت پیچھے رہ گیا، 4 دن آگے گزر گیا اس کا. تو وہ بیٹھے شام کے وقت عصر اور مغرب کے درمیان اپنی شطرنج کی بازی لگا رہے تھے کہ ایک آدمی گھوڑا بھگتے دوڑاتا ہوا بالکل سرپٹ، دھول اڑ رہی ہے، اور جیل کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے. آیا اور جو شطرنج کھیل رہے تھے، مہربانی بہت شکریہ، جو کھیل رہے تھے شطرنج، وہ آدمی جیسے قتل کیا جانا چاہیے جو مجرم تھا، وہ آدمی آتے ہی دونوں ہاتھ لگا کے اس کے قدموں کو اس کے سامنے بالکل سجدے میں گر گیا، اور پکار کے کہنے لگا کہ بعد ملاحظہ ہو گئے، شہنشاہ جہاں فلانا شہنشاہ موراکو میں سلام کرتا ہوں. وہ حیران پریشان اٹھ کے کھڑے ہو گیا. داروغہ جیل کہیں کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بلوائیوں نے موراکو کے بادشاہ کو قتل کر دیا، اور آپ کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے پتہ نہیں دیا تھا، آپ تخت اور تاج کے وارث آپ ہیں، تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ایک اکیلے مجھ کو پتا تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں اور آپ کے یہاں شطرنج کی بازی چل رہی ہے. تو چنانچہ اس کو بڑے احتشام کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لایا گیا، اور جس بادشاہ نے حکم دیا تھا اس کے سر قلم کرنے کا، اس تخت کے اوپر اس کو بٹھا کر موراکو کا بادشاہ بنا دیا گیا. تو میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس قدر ٹینشن میں زندگی گزارنی بند کر دیں. کوئی گولی، کوئی دوائی، کوئی ٹیکہ اور کوئی جادو منتر آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض اتنا ظالم ہے اور اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جو خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلیے اپنی زندگی کے 365 دنوں میں 4 دن تو ایسے نکال لیں کہ جب واقعی آپ اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں کہ اگر یوں ہوتا رہا ہے تو ایک دن میرا مولا اس طرح سے بھی کر لے گا، اور ویسے ہوتا بھی ہے. ہاں، اس قلب کے لیے بہت ضروری بے چینی ہے. اور میں اپنے ملک ہونا چاہیے، اور میں اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، مجھے بہت پیارے ہیں، وہ اس قدر زیادہ کھچاؤ میں آ گئے ہیں
اور ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں مجھ سے ملتے رہا کریں اور پوچھتے. میں آپ ہی کے لیجیے اخبار میں نے دیکھا اور زندگی کا عجیب و غریب واقعہ ہے, اور وہ یہ کہ اب مجھے جگہ یاد نہیں, غالباً آپ ہی کے علاقے میں وہاں راجا رام میں یا راجا جنگ میں ایک قصبے ہیں اچھے بڑے, وہاں ایک بینک کھلا تو چلتا رہا سال بھر. تو بینکوں کی ڈکیتیاں یہاں پر عام ہو گئی, ہمارے لاہور میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں, کراچی میں بہت زیادہ. تو کسی ڈکیت نے یہ سوچا کہ یہ قصبے کا وہ ہے بینک اور اس میں آسانی کے ساتھ میں حملہ کر کے تو چھین سکتا ہوں. تو اس نے اپنی کلشنکوف لی, جیپ باہر کھڑی کی, تیز رفتار جیپ, اندر گیا. اندر جا کے اس نے چھوٹا سا بینک چھوٹے سے کمرے میں اندر جا کے اس نے ایک پٹاخہ بھی چلایا زور سے کلشنکوف. وہ ڈر گیا بیچارے, سب کے ہینڈز اپ کروا لیے, خاص طور پہ کیشیئر کے. اور کیشیئر کے آگے جتنی رقم تھی 28,000 کی وہ اٹھا کے اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لی. اب وہ قصبے کا گاؤں, اس میں 1,000 کے بھی نوٹ, 100 کے بھی, 5 کے, 10 کے بھی, سارے ملے جلے اس نے ڈال کے تو چل پڑا. وہاں سے باہر نکلا ہے. باہر جب وہ نکلا تو ایک عجیب سما ہوا کہ اندر اس نے کیونکہ اپنے کلشنکوف کا ایک فائر کیا تھا تو باہر گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ جناب بینک ڈکیتی ہو گئی اور یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ ایسا فیل کیوں ہو. چنانچہ وہ اپنے گھروں سے اپنی پرانی بندوقیں, کارتوس والی اور توڑے دار بندوقیں, توڑے دار جہاں سے بارود ڈال کے اس کو چھونک کے بھرا جاتا تھا, پڑی تھی لوگوں کے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے کی, وہ لے آئے. کسی کے پاس ایک آدھ رائفل بھی تھی. انہوں نے آ کے سارے اکٹھے ہو گئے چوک میں اور انہوں نے کام یہ کیا کہ آتے ہی پہلے تو اس جیپ کے ٹائر پنکچر کر دیے گولی مار کے کہ اب یہ تو چلا نہیں سکے گا اپنے گھوڑے کو, اور پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ باہر نکل ہم تک. وہ جب باہر آیا اس نے اتنے سارے بندوں کو دیکھا تو اس نے فائر کیے ہوائی. لوگ سہمے دیواروں کے ساتھ لگے لیکن پھر وہ آگے بڑھے. اور اس کی جو سردار تھا, جو بڑا کسان تھا, اس نے آواز دے کے کہا خبردار ہم تمہیں یہ دولت نہیں لے جانے دیں گے ہمارے گاؤں کی. وہ یہ سمجھے کہ اپنے گاؤں کی ہے. بینکنگ سسٹم کو ایسا نہیں سمجھتے تھے جیسے ہمارے عقل مند لوٹنے والے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے. اب وہ بیچارہ بھاگا ڈکیت اور ویسے ہی فائر کرتا ہوا. لیکن یہ لوگ تھے ڈٹرمن, ارادے کے پکے. انہوں نے اپنا گھیراؤ جو تھا وہ کر دیا اس کے پیچھے. تو اس کے ہاتھ سے تھیلا چھوٹا اور وہ سارے نوٹ جو تھے وہ بکھرے وہاں پر. اور اب وہ اپنی جیپ میں بیٹھ نہیں سکتا, فائر کرتا ہوا تیزی سے بھاگا اور بھاگتا ہوا نکل گیا. انہوں نے کہا جانے دو, اس کو تھیلا تو گرا ہی ہے. اب لوگ اس پیسوں کے پیچھے بھاگے گاؤں کے, وہ بکھر گئے نا سارے علاقے میں. تو گئے, ہر بندے نے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اکٹھے کر کے جھاڑ کے اور اس کو سنبھال کے, اب ان کو پتہ نہیں کتنے, جا کے بینک مینیجر کو دیا. ہاں انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. خواتین و حضرات, یہ ورلڈ کی واحد بینک ڈکیتی ہے جس میں بینک کو 32 روپے کا فائدہ ہوا. کئیوں کی جیبوں سے گر گئے تھے نا پیسے, وہ بھی انہوں نے اکٹھے کر کے ساتھ شامل کر دیے. تو 28,032 روپے بینک لے کے بیٹھ گیا ڈکیتی کے باوجود. تو دیکھیے, تھوڑا سا اعتماد کرنے سے, تھوڑا سا برداشت کرنے سے کچھ ایسی راہیں بھی پیدا ہو سکتی. میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر زیادہ ریجڈ ہونے کی, اتنی زیادہ ٹینشن میں زندگی بسر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہو کر رہے گا جو کہ ہو کر رہنے والا ہے. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ بجا بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ احتیاط سے چلیں اور یہ چلنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسے زندگیوں کو عذاب میں نہ ڈال لیں
جیسے میرے خردوں کی، میرے چھوٹوں کی، میری اس نسل کی، جن کے چہرے بہت خوبصورت ہیں لیکن سارے کے سارے بجھے ہوئے ہیں، یہ تو میں ایسے پسند نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی زندگی بسر کریں جیسی کہ وہ کر رہے ہیں. میرا آرزو ہے اور بڑی تمنا ہے کہ آپ ایک سیل زندگی بسر کرنے کی طرف رجوع کریں، تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں، بہت سی فتوحات جو آپ نے طے کرنی ہیں اور جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ آپ کو گلے سے لگائیں. وہ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ قلب کو بھی مانیں اور اللہ کو بھی مانیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہونے کے لیے جگہ پیدا کریں. ہم نے تو جفا مار کے رکھا ہوا قلب کے اوپر بھی اور اللہ کے اوپر بھی. مادہ پرستی جو ہے یہ چھوڑنی پڑے گی سر. شاید مادہ پرستی چھوڑنے کے ہی بہانے میں کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا 99% مادے کو آپ رکھیں پکڑ کے، 1% تو اجازت دے دیں اپنی ذات کو کہ کوئی بات نہیں، آج اگر 100 روپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے ہو جانے دیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ کرے آپ خوش ہوں. اللہ حافظ.